الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وقال تبارک وتعالی کما ورد فی نفس السورہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ معزز وابستگان انجمن اور محترم حاضرین اور محترم خواتین، ابھی عزیزم عارف رشید نے آپ کو یہ کہہ کر ڈرا دیا ہے کہ خطاب بہت مفصل ہوگا۔ واقعہ بھی کچھ ایسا ہے کہ میرے پاس نوٹس جو ہیں آج کی گفتگو کے لیے وہ قدر مفصل ہیں، لیکن چونکہ ہم کچھ لیٹ ہیں اپنے شیڈیول کے اعتبار سے، میں کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر کروں۔ لیکن میرے نزدیک یہ 25واں سالانہ اجلاس جو ہے انجمن خدام القرآن کا، یہ ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہم نے ایک درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کچھ مقاصد کی تکمیل کی ہے، لیکن اگلا اور اس سے اہم تر اور مشکل تر مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے، لہذا اس کے بارے میں اس کا صغرا کبرا، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کے تقاضے، اس کے لوازم، اس کی ضروریات، میں یہ چاہتا ہوں کہ جملہ وابستگان انجمن اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ تبرکاً میں نے 2 آیتیں آپ کو سنائی ہیں اور 2 احادیث۔ آیتیں دونوں سورۃ الفرقان کی ہیں، ایک اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت نمبر 52۔ پہلی آیت کے بارے میں صرف مجمل اشارے کروں گا، اس لیے کہ میری گفتگو کا اصل موضوع جو ہے وہ آیت نمبر 52 سے متعلق ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارکہ بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ بابرکت ہونے سے مراد ہر خیر، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال کا منبع ذات باری تعالی ہے۔ الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے نازل فرمایا بطریق تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے، بمقابلہ انزال، یکدم نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، علی عبدہ،
اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت مرتبہ عرض کیا ہے، اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضور کی جو دو نسبتیں ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عام خیال تو یہ ہے لوگوں کو کہ نسبت رسالت جو ہے وہ بلند تر ہے. واقعہ اس کے برعکس ہے. نسبت عبدیت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی شفقت، خصوصی محبت، خصوصی عنایت کا تذکرہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، وہاں نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سورہ کہف کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور اب یہ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. محض اتنا اشارہ اور کر دوں کہ نسبت عبدیت کا رخ ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، رخ اللہ کی طرف ہے. نسبت رسالت کا رخ بندوں کی طرف. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، الفرقان حق و باطل میں تمیز کر دینے والی شے، صحیح اور غلط کو جدا جدا کر دینے والی شے، جائز و ناجائز میں تمیز پیدا کرنے والی شے. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بن جائیں تمام اقوام عالم کے لیے خبردار کرنے والے. عالمین جمع ہے عالم کی، اور یہ قاعدہ ہے کہ عربی زبان میں بسا اوقات ظرف کو جمع لا کر مظروف کی جمع مراد لی جاتی ہے، یعنی عالم کی تمام اقوام، ان کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی بات ہے جو اور بھی بہت سے مقامات پر آئی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے محمد مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اب اس سے صرف ایک نقطہ جو میں چاہتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو سے جو براہ راست متعلق ہے وہ اخذ کر لیں. تمام اقوام عالم تک انذار اور تبشیر اور تبلیغ اور تذکیر کا کیا ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذریعہ یہی ہے، آپ نے ایک امت تک ابلاغ کا حق ادا کر دیا، اسے صحیح صحیح فہم عطا کر دیا، اس کے سامنے صحیح صحیح عمل کا نقشہ پیش کر دیا، اور ایک نظام اجتماعی کی بھی شکل پوری دنیا کو دکھا دی. اب یہ امت انسٹرومنٹ ہے، یہ ذریعہ ہے حضور کی جو بعثت عامہ ہے الی کافۃ الناس، ان کے لیے. اور اسی امت کا ایک فرد میں ہوں، اسی امت کے ایک فرد آپ ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. امت کسی ہائپوتھیٹیکل شے کا نام نہیں ہے، افراد ہی پر مشتمل ہوتی ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جب تک ہم میں سے ہر شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ اجتماعی طور پر تو صورت یہ کہی گئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے دیں، اور تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر. یہ تمہارا فرض منصبی ہے بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت. اور ایک ایک فرد کے لیے کہ کوئی فرد امت مسلم بھی اس سے بالکل محروم نہ رہ جائے، اس کی انتہا آپ نے اپنے قول میں فرما دی، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت. آخر ایک آیت کا فہم حاصل کر لینا تو ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے. لہذا اس میں گویا کہ مبالغہ ہے. کوئی بھی امتی میرا اپنے آپ کو اس فرض سے بالکل فارغ اور اس سے بالکل مبرہ اور اس سے بری نہ سمجھے.
اب آئیے جو اصل میری گفتگو کا موضوع ہے، آیت نمبر 52، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ۔ اب ان دونوں آیتوں کے درمیان ایک بڑی تفصیل ہے، رد و قضا ہے، وہ یہ اعتراضات کر رہے ہیں، وہ یہ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں، وہ سب کچھ جو بھی رد و قضا ہو رہی تھی مکے میں اس وقت، اس کو ذہن میں لے آئیے۔ اور دباؤ پڑ رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں طرح کا، ایک طرف دباؤ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر پرسیکیوشن کی شکل میں، تشدد کی شکل میں، جبر کی شکل میں۔ وہ پرسیکیوشن وربل بھی تھی، خاص طور پر حضور کے لیے، فزیکل بھی تھی آپ کے جانثاروں کے لیے۔ دوسری طرف کچھ ایسے بھی مووز تھے کہ کچھ لے دے کر صلح کر لیجئے، کچھ بات اپنی منوا لیجئے، کچھ ہماری مان لیجئے۔ آخر یہ فساد تو ختم ہونا چاہیے، یہ تصادم جو ہے یہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دونوں کیرٹ اینڈ سٹک، یہ پالیسی چل رہی تھی اس وقت جبکہ یہ سورۃ الفرقان نازل ہوئی۔ اس لیے اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی بات ہرگز مت مانیے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک در حقیقت چھٹے ساتویں سال میں آ کر صورتحال یہ درمیانی عرصے کی صورتیں ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان یوں سمجھیے کہ سن 6، 7، 8 یہ جو ہے نبوی، ابھی ہجرت سے پہلے کے سن جو ہیں ان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اب وہ تشدد نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہم فیل ہو گئے ہیں، تشدد کے ذریعے بات نہیں بن رہی ہے، تو کوئی لالچ، کسی طرح کا کمپرومائز، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں محمد کہ آپ ذرا نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائے، لیکن اس وقت فرمایا گیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کی بات ہرگز نہ سنیے، دھیان ہی نہ دیجئے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ جہاد کیجئے اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ، ان کے خلاف، اور جہاد بھی کیسا؟ بہت بڑا جہاد۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس آیت سے میں نے آج کا عنوان جو ہے اخذ کیا ہے قرآن کے ذریعے جہاد اکبر۔ البتہ اس میں نے جو تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ آیت میں جہادًا کبیرہ ہے، میں اسے اکبر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو حدیث نبوی میرے پیش نظر ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تو ایک افضل جہاد جو ہے، افضل کا صیغہ باب افعل التفضیل جہاد کے لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا جو حدیث جو بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ تبوک کا سفر جو ہے حضور کی پوری سیرت مطہرہ میں سب سے زیادہ نازک وقت تھا، یعنی جہاں تک خطرات کا اندیشہ ہے، اس کے لیے یہ کہ سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے، وقت کی 2 سپر پاورز میں سے ایک بڑی سپر پاور ہے، اور اس وقت تو اس کے حوصلے بھی بہت بلند ہیں، ایرانیوں پر انہیں ایک بہت بڑی فتح حال ہی میں حاصل ہوئی تھی، اس کے ساتھ ٹکراؤ۔ لیکن یہ کہ اس مخدوش اور پرخطر سفر سے واپسی پر آپ فرما رہے رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ میں اس حدیث کا مفہوم کیا ہے میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، لیکن جہاد اکبر کا لفظ یہاں موجود ہے، اور میں نے ان 2 حدیثوں کی بنیاد پر عنوان میں لفظ استعمال کیا ہے قرآن حکیم کے ذریعے جہاد اکبر۔ اب چند باتیں صرف 2 منٹ میں۔ جہاد کے معنی جہد سے بنا ہے، کوشش، جہد کے معنی کوشش، جہاد کے معنی کشاکش، جب کوششیں آپس میں ٹکرائیں تو یہ کشاکش ہے۔ انگریزی میں ہم کہیں گے جوہد کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اور جہاد کے معنی ہے ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ۔ جب بھی آپ کسی کام کے لیے محنت کرتے ہیں، اگر تو خلا ہے، کوئی مقابلے میں نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ جوہد ہے، کوشش ہے۔ آپ اپنے اندر سے توانائیاں اور کوششیں صرف کر رہے ہیں اپنے حصول مقصد کے لیے، لیکن اگر راستے میں رکاوٹ ہے، کوئی مقابلہ ہے، کوئی مسابقت ہے، کوئی ریزسٹنس ہے، تو اب یہ سٹرگل ہوگی، اب یہ جہاد ہوگا۔ یہ گویا کہ کوشش اور کشاکش، اور ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اور اس کی بجائے ٹو اسٹرگل اگینسٹ ہیوی آڈز، یہ جہاد ہے۔
جہاد کے ساتھ جو حرف با کے ساتھ تعدیہ ہوا ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ تو ہے جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرو، اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ احادیث میں آیا ہے باللسان، فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جہاد بالید، ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن۔ اس آیت میں آ گیا جہاد بالقرآن، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اب اس میں صرف ایک شے اور نوٹ کر لیجئے، وہ اگرچہ اس معنی میں قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، جہاد بالسیف، جہاد بالاسلحہ، لیکن اس کے لیے اصطلاح قرآن کی ہے قتال۔ جہاد بالسیف کا لفظ اس شکل میں قرآن مجید میں یا احادیث میں نہیں آیا ہے۔ اب آئیے جہاد بالقرآن، ظاہر بات ہے کہ یہ باللسان ہے، لیکن اس میں اضافہ کیجئے بالقلم بھی ہے، اور اضافہ کیجئے اسی لسان اور قلم کا معاملہ جدید ٹیکنالوجی نے بہت آگے بڑھا دیا ہے۔ یہ آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، یہ سیٹلائٹس کا ذکر ابھی آپ نے سنا ہے، کیبل ٹی ویز کا ذکر ہے، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، انٹرنیٹ ہے، جو بھی ہے، اس کا بھرپور استعمال کرنا امت کا فرض منصبی ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کرتی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ صرف پرانے دقیانوسی طریقے ہوئی پر یہ قرآن کی دعوت اور تعلیم اور تبلیغ کا کام چلنا چاہیے، تو یہ در حقیقت خود اپنے مقصد سے ایک طرح کی بے وفائی ہے۔ اس کی جواب طلبی ہوگی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اعدوا لہم ما استطعتم میں جہاں اس وقت گھوڑے پالنا اور تلواریں رکھنا اور نیزے اور ڈھالیں فراہم کرنا تھا، اسی طرح اب آپ کو معلوم ہے ایٹم بم بنانا اور تمام اسلحہ جو ہے وہ جو بھی ممکن ہے اس کو حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے جہاد بالقرآن کے لیے ان تمام ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ کوتاہی کی جائے گی تو امت گویا کہ جواب دہ ہوگی۔ اب دیکھیے، میں صرف وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو میری بڑی طویل تقاریر کا خلاصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا، سب مانتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک مفصل تقریر میں کر چکا ہوں، شواہد بھی دے چکا ہوں، اس وقت اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت کہنا یہ ہے کہ اگرچہ اس کے 6 مراحل، 7 مراحل، 3 مراحل مختلف انداز میں مختلف اسباب پر میں نے اس کے مختلف مراحل کو مختلف تعبیر کی ذریعے سے پیش کیا ہے، آج اسے پیش کر رہا ہوں صرف 2 ذریعے۔ انقلاب محمدی کا پہلا مرحلہ ہے اشخاص کو بدلنا، انسانوں کو بدلنا، ان کی سوچ کو بدلنا، ان کے نظریات کو بدلنا، ان کے عقائد کو بدلنا، ان کے ویلیو سٹرکچر کو بدلنا، ان کی خواہشات کو بدلنا، ان کی آرزوؤں کو بدلنا، ان کی امنگوں کو بدلنا۔ یہ انسان کا بدلنا سب سے مشکل کام ہے۔ البتہ دوسرا مرحلہ ہے یہ جو لوگ بدل گئے اور واقعتاً بدل گئے، حقیقتاً بدل گئے، ان کا باطن بدل گیا، ان کا ظاہر بدل گیا، ان کا فکر بدل گیا، ان کا عمل بدل گیا۔ اب ان کو منظم کر کے طاقت بنا کر اور نظام باطلی کے ساتھ ٹکراؤ۔ یہ 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے مردان کار کی فراہمی، تربیت، تعلیم اور تزکیہ۔ یہ ہے اصل مرحلہ، بنیادی مرحلہ یہ ہے۔ اب جب مردان کار ہیں، منظم ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں، ان میں کمٹمنٹ بھی ہے، جانے بھی دینے کے لیے تیار ہیں، معتدب تعداد میں بھی ہے، اب چیلنج ہوگا، اب ٹکراؤ ہوگا، اب تصادم ہوگا۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلے مرحلے کا سارا کام جہاد بالقرآن کے ذریعے، افراد کو کھینچنا قرآن کے ذریعے۔ میں نے بعض مواقع پر مثال دی ہے، 5ویں جماعت میں جب داخل ہوئے تھے تو سائنس کے مضمون کا پہلا تجربہ یہ تھا کہ لوہ چون، آئرن فائلنگز اور کچھ لکڑی کے برادہ، اس کو مکس کر کے دے دیا گیا، علیحدہ کرو اسے۔ کیسے کریں؟ میگنیٹ لے لو، اس کو پھراؤ، لوہے کے ذرات جو ہیں وہ چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، 4 جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں حضور کے
اس اساسی منہج انقلاب کے لیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جتنے بڑے پیمانے پر ہوگا گویا کہ اتنے ہی بڑے پیمانے میں آپ کا کیچمنٹ ایریا ہے. یہ قرآن کھینچ لے گا ان لوگوں کو کہ جن کی فطرت کسی درجے میں بھی سلامتی پر برقرار، جن کی فطرتیں پرورٹ ہو چکی، مسخ ہو چکی. وہ اس برادے کے مانند ہیں کہ جن میں چمکنے کی صلاحیت نہیں ہے، چمٹ نہیں سکتا. ابو جہل نہیں چمٹا، ابو لہب نہیں چمٹا. جس کے اندر بھی کچھ سلامتی فطرت، سلامتی طبع، اور اس کی ڈگریز مختلف ہوں گی. جن کی بہت ہی سلیم طبع ہے وہ فوراً آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جن کو ذرا کچھ تھوڑا بہت جو ہے ان کے ہاں کچھ پالیوشن تھی، کچھ آلودگی تھی، 6 سال لگ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ لوگوں کو اور زیادہ وقت لگ گیا. لیکن یہ کہ اصل میں کھینچنے والی شے، میگنیٹ، سلیم الطبع لوگوں کو کھینچنے والا قرآن. تو پروکیورمنٹ جو ہے، جو انسانی قوت کار کو فراہم کرنے کے لیے، وہ بھی قرآن. پھر اس کی تعلیم اور تربیت اور تزکیہ، یہ بھی قرآن سے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں ترتیب یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. یہاں تزکیہ آخر میں ہے. لیکن 3 جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے وہاں تزکیہ درمیان میں ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ میں پھر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس لیے کہ لوگوں کو کھینچ لینا اور ان کے اندر سے ان کو پاک کر دینا، اس کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن. پہلے مرحلے یہ ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے یہ باتیں سمجھائی ہیں. اندر کا تزکیہ، اندر کی پاکی، اندر کی ناپاکی، دلوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، شیطان جو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ڈھال یا شیطان کو ختم کرنے کے لیے شمشیر صرف ایک ہے، وہ قرآن. وہ میگنیٹ جو لوگوں کو کھینچے گا وہ بھی قرآن ہے، اور جو تزکیہ کرے گا وہ بھی قرآن ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے اندر، سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن ہے، شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است. خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش کنی. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے تعلیم الکتاب اور تعلیم الحکمہ، ان کا تو تعلق ہے ہی قرآن سے. تعلیم الکتاب شریعت کا علم، حلال اور حرام کا علم، جائز اور ناجائز کا علم. حکمہ ان احکام کی حکمت، ان کے انڈر لائن پرنسپلز. کیا چیز ہے وہ حکمت باطنی کہ جو ان سب کو ملا کر ایک آرگینک ہول بناتی ہے؟ کیا اصل مقاصد ہیں جو جن کو سب سرو کرتے ہیں یہ احکام؟ یہ پورا کا پورا عمل آپ نے دیکھا، اور یہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ یہ سارا کا سارا قرآن مجید سے ہو رہا ہے. اس کا مرکز و محور قرآن مجید ہے. اب اگلا نقطہ وہ ہے جس پر میں نے میرا خیال ہے 10-12 سال، شاید 15 سال پہلے تقریر کی تھی مسجد دارالسلام باغ جناح میں، اور وہ کتابچے کی شکل میں اب موجود ہے. اس دور میں ہمارے لیے جہاد بالقرآن کے 5 محاذ ہیں. وہ کتابچہ آپ شائع شدہ ہے موجود. اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ان میں سے 4 تو ایسے ہیں جن کے لیے جو ضرورت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ لوگ قرآن سے متعارف ہو جائیں، اس کی طرف کھینچ آئیں، اور اتنی عربی زبان سیکھ لیں کہ قرآن مجید کے اور ان کے مابین ترجمے کا جو پردہ ہے وہ حائل نہ ہو، یہ حجاب نہ رہے.
بس اتنی عربی. بڑے علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تذکر بالقرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو اس ذکر کے لیے، تذکر کے لیے بہت آسان بنایا ہے. تو ہے کوئی کہ جو تذکر حاصل کرنا چاہے؟ تو یہ دو چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، بلکہ 4 محاذ وہ سن لیجئے، اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک محاذ ہے جاہلیت قدیمہ کا محاذ. جیسے شرک پہلے ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے بت سامنے ہوتا تھا، اب کوئی قبر سامنے ہوتی ہے. فرق کوئی نہیں ہے اس شرک میں، اس شرک میں کوئی فرق نہیں. اسی طریقے سے جو بھی اوہام تھے اس وقت وہ آج بھی ہیں. پہلے سمجھتے تھے کہ معبودان باطل جو ہیں ہمیں چھڑا لیں گے اللہ سے، آج ہم سمجھتے ہیں اولیاء اللہ چھڑا لیں گے. بات تو وہی کی وہی ہے. تو وہ شرک جو کا تو آج بھی موجود ہے، عوام الناس میں وہی ہے. باقی اور فلسفیانہ شرک اور جو علمی شرک ہے ان کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا. یہ شرک جو عوام کے اندر ہے، بلکہ خواص میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں، اس کا علاج ظاہر بات ہے قرآن مجید کے ذریعے سے بہت آسان ہے. اس لیے کہ بڑی تفصیلی بحثیں ہوئی ہیں قرآن مجید میں، چونکہ یہی اصل روک تھا اس وقت کے لوگوں کا جب قرآن نازل ہو رہا تھا. لہذا یوں سمجھیے کہ اس محاذ کے لیے جو ہمیں مواد درکار ہے وہ قرآن مجید کی سرفس پہ موجود ہے. جیسے آئل ٹینکرز کبھی سمندر میں اگر کوئی ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ ایک تہ ہو جاتی ہے سطح سمندر کے اوپر تیل کی. تو قرآن مجید کا تذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی سطح پر موجود ہے. ہاں اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اسی طرح قرآن مجید تدبر کے اعتبار سے اس کی گہرائی کا اندازہ ممکن نہیں، لیکن تذکر کے لیے جیسے سطح پر. دوسرے یہ کہ بے یقینی، مانتے تو ہیں لیکن یقین نہیں. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ عقیدہ تو ہے لیکن یقین کی گہرائی نہیں. تیسرا نفس پرستی. مجھے یاد آ رہا ہے وہ کسی زمانے میں بچے کی تعلیم شروع ہوتی تھی تو تختی پر یہ شعر استاد لکھتا تھا اور بچے سے کہتا تھا اس کے اوپر قلم پھیرو. کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیر کمند ہوا. اے اللہ میرے حال پر رحم فرمائیو کہ میں تو اپنی خواہش نفس کی کمند کے اندر جکڑا ہوا. کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیر کمند ہوا. اب اس گرفت کو ختم کرنا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن. اسی طریقے سے افتراق، فرقہ پرستی، اس کا بھی سبب کیا ہے؟ حبل اللہ قرآن ہے، اس سے دوری اس کا اصل سبب ہے. یہ جو 4 امراض ہیں، جاہلیت قدیمہ یعنی شرک، اوہام، بدعات، بے یقینی، نفس پرستی، فرقہ بندی، ان سب کے علاج کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 کام ہو بہت کافی. ایک تو عوامی درس قرآن اتنے بڑے پیمانے پر کہ لوگ متعارف ہوں، انہیں اندازہ تو ہو کہ یہ صرف کوئی ثواب کمانے والا آلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو واقعتاً ہمارے مسائل سے بحث کرتا ہے، کوئی ہمارے اندر کے کچھ خفیہ تاروں کو چھیڑتا بھی ہے. اس کو سن کر یا اس کو پڑھ کر کبھی ہم وجد میں بھی آتے ہیں. یہ کتاب تو واقعتاً اس قابل ہے کہ اسے سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس پر وقت صرف کیا جائے. اور نمبر 2، اتنی عربی زبان کی تعلیم ہو جائے، اتنی کہ بیریئر نہ رہے، بلکہ صورت وہ ہو جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. نزول ہو رہا، اور ضمیر سے مراد کیا ہے؟ ضمیر چھپی ہوئی شے کو کہتے ہیں. ضمیر میری شخصیت کے 2 رخ وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ہماری باطنی شخصیت، ذہن اور قلب. ذہن اور قلب پر جب تک براہ راست ترشح نہیں ہوگا قرآن کا. یہ ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ترجمے سے تو متن سے ہٹ گئے، اب آپ کا متن سے تعلق کٹ گیا، اب آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ کہیں لکھا ہوگا یہ صفحہ، یہ 4 نمبر ہے، 4 نمبر کا حاشیہ آپ نے کہیں دیکھا، پھر کوئی تفسیر پڑھی، وہ تسلسل نہیں رہا. اب قرآن آپ کو انسپائر نہیں کر سکے گا. معلومات کچھ ہو جائیں گی، آپ کے ذہن میں جمع ہو جائیں گی، اس آیت میں یہ مضمون آیا ہے، اس کا یہ پس منظر ہے، اس کا یہ شان نزول ہے، اس کا یہ سورہ ہے، اس کا یہ، لیکن وہ جو اندر سے آپ کے تاروں کو چھیڑ کر آپ کو موٹیویٹ کر سکے وہ نہیں ہوگا.
اس کے لیے لازم ہے اتنا علم کہ قرآن براہ راست نازل ہو۔ یہ اگر 2 مرحلے ہو جائیں تو پہلے 4 محاذوں کے لیے کفایت کرتی ہے، لیکن 5واں محاذ ہے ہارڈ نٹ ٹو کریک، بہت مشکل لیکن اہم ترین اور وقت کا اصل تقاضا۔ وہ 5واں محاذ ہے جاہلیت جدیدہ کا استیصال، مادیت، الحاد، بے خدا فلسفہ، سائنس کے گرد جو لپٹ گئی ہے، الحاد کی سطح جو اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، ان کا استیصال، یہ فلسفہ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریات، جس نے کہ انسان کو خالصتاً مادہ پرستی میں غرق کر دیا ہے۔ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ یہ در حقیقت میرا جو کتاب چاہ اسلام کی نشأت ثانیہ، اس کا سارا تھیم یہی ہے کہ اس عالمی تہذیب کا جو اصل میں خلاصہ نکالیں گے کہ اس کا فکر کیا ہے۔ ویسے تو بے شمار فلسفے پیدا ہوئے، ازم کے نام سے میٹیریلزم اور امپیریسزم اور لاجیکل پازیٹیوزم، اور پڑھاتے چلے جائیے کتنے بنیں گے، لیکن ان سب کا لب لباب کیا ہے؟ سوائے ایک آئیڈیالزم کے اسے علیحدہ رکھ دیجئے، تو باقی جتنے ازم ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہوں، سنی جا سکتی ہوں، جو ہمارے حواس کی گرفت میں ہوں، اصل اہمیت ان کی ہے۔ جو چیزیں ہمارے حواس سے باہر ہیں، ہوں گی، شاید ہوں، یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے، لہذا اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ کوئی مانتا ہے تو مان لے، لیکن اصل شے یہ ہے، اصل حقیقت اللہ کی نہیں، کائنات کی ہے۔ اصل حقیقت جسم اور مادے کی ہے، روح کی نہیں۔ روح کس بلا کا نام ہے پتہ ہی نہیں، کسی ایکسپیریمنٹیشن میں آئی نہیں، کسی طریقے سے اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے، اسی طرح حیات بعد الممات، کیا پتہ، شاید ہو لیکن کیا پتہ۔ یہ ہے اصل۔ تو جو اب نتیجہ کیا نکلا؟ سائنس تو اگرچہ کہتی یہ ہے کہ عدم اقرار عدم انکار، نہ ہم انکار کرتے ہیں نہ ہم اقرار کرتے ہیں، بھئی ہمارے دائرے سے باہر ہے، اللہ اللہ کا فیصلہ، لیکن اس کا ریزلٹنٹ جو ایفیکٹ ہوا وہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے توجہ ہٹ گئی۔ اس فکر اور فلسفے کا جب تک قرآن کے ذریعے سے ابطال نہیں ہوگا، اور یہ ڈان جو بہہ رہا ہے تقریباً 3 صدیوں سے خاص رخ پر، اگر اس کا رخ موڑا نہیں جائے گا تو احیاء اسلام، غلبہ دین، اسلام کی نشأت ثانیہ، اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصل میں وہ فکر، وہ سوچ۔ اب میں ذرا چاہتا ہوں جن حضرات کے پاس یہ 25 سالہ رپورٹ ہے وہ اس کا صفحہ 13 نکال لیں۔ قرارداد تاسیس کی مختصر تشریح میں نے اس وقت عرض کیا تھا، یہ میں آج اپنی سن 72 کی ایک تحریر، بلکہ سن 71 کی تحریر آپ کو سنا رہا ہوں۔ انجمن کے اس موقف کا مفصل استدلالی پس منظر تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اس تحریر ہی کے مطالعے سے سمجھا جا سکتا ہے، جو اب اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام نامی کتابچے کی صورت میں مطبوعہ موجود ہے۔ تاہم اجمالاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نمبر 1، ہمارے موجودہ دینی انحطاط کا اصل سبب یہ ہے کہ مغرب کی بے خدا سائنس اور یورپ کے ملحدانہ فلسفہ و فکر نے بحیثیت مجموعی پوری امت کے ایمان کی جڑوں کو ہلا ڈالا ہے اور خرمن یقین کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اور اب صورت واقعہ یہ ہے کہ عوام الناس کے دل و دماغ میں بالعموم اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے قلوب و اذہان میں بالخصوص خدا اور آخرت اور وحی و نبوت ایسے اساسی معتقدات تک کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ نمبر 2، اندری حالات اسلام کی نشأت ثانیہ اور غلبہ دین حق کی لازمی شرط، پری ریکویزٹ تجدید ایمان ہے، اور قصر اسلام کی تعمیر نو کے لیے ایمان کی ان بنیادوں کی اثر نو تعمیر ناگزیر ہے جو صرف مزمحل ہی نہیں منہدم ہو چکی۔ گویا یہ عمارت صرف جزوی مرمت اور سطحی لیپا پوتی کی نہیں بلکہ بنیاد سے تعمیر جدید کی محتاج ہے۔ نمبر 3، تجدید ایمان کی اس مہم میں اولین اہمیت معاشرے کے اس فہیم عنصر انٹیلیجنسیا اور ذہین اقلیت انٹلیکچوئل مائنورٹی کو حاصل ہے
جو از خود معاشرے کی ذہنی اور فکری قیادت کے منصب پر فائز ہے اور جسے جسد ملت میں وہی مقام حاصل ہے جو ایک فرد نوع بشر کے جسم میں اس کے دماغ برین کو حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اس کے لیے اصطلاح ایک اور بھی ہے، برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. نمبر 4، اس طبقے کے قلوب و اذہان میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری کے لیے لازم ہے کہ خالصتاً قرآن حکیم کی بنیاد پر اور اس کی ہدایت و رہنمائی کی روشنی میں ایک ایسی زبردست علمی تحریک برپا ہو جو ایک طرف وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر ملحدانہ افکار و نظریات کا مؤثر اور مدلل ابطال کرے، دوسری جانب ٹھوس علمی استدلال کی مدد سے حقائق ایمانی کا واضح اثبات کرے تاکہ یقین اور اذعان کی کیفیت پیدا ہو، اور تیسری طرف ثابت شدہ سائنسی حقائق اور حقیقت کائنات و انسان کے بارے میں قرآن حکیم کے نقطہ نظر میں ایسی تطبیق پیدا کرے جس سے قلوب مطمئن ہو سکے. نمبر 5، اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ ایسے نوجوان جو بیک وقت ذہین اور باصلاحیت بھی ہوں اور باہمت اور صاحب عزیمت بھی، اور جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز پر خالص ذاتی نوعیت کا ایمان و یقین عطا فرما دے، اپنی پوری زندگی کو تعلم و تعلیم قرآن کے لیے وقف کر دیں اور اس کتاب حکیم کے فلسفہ و حکمت کی تحصیل اور نشر و اشاعت کے سوا زندگی میں ان کا مقصود و مطلوب اور کچھ نہ رہے. نمبر 6، اور اس کے لیے ضروری ہے، اب دیکھیے ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اب ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے اور عربی زبان سیکھنے سکھانے کی ایک عام تحریک برپا کی جائے اور علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا ایک وسیع پیمانے پر اہتمام ہو تاکہ عوام کی توجہات قرآن حکیم کی جانب منعطف ہوں، ذہنوں میں اس کی عظمت کا نقش قائم ہو، دلوں میں اس کی محبت جاگزیں ہو اور اس کی جانب ایک عام التفات پیدا ہو جائے. اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان بھی اس سے متعارف ہوں گے، اور ان میں سے کچھ تعداد ایسے نوجوانوں کی بھی نکل آئے گی جو اس کی قدر و قیمت سے اس درجے آگاہ ہو جائیں کہ پوری زندگی اس کے علم و حکمت کی تحصیل اور نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیں. چنانچہ انہی مقاصد کے لیے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا قیام عمل میں آیا ہے. اب یہ جو آخری پیرا میں نے ابھی پڑھا ہے، در حقیقت اسی کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ اب تک جو ہم نے کام کیا 25 برس، وہ در حقیقت یہ ہے، وہ ابتدائی مراحل، ابتدائی پری ریکویزٹس کو پورا کرنے کے لیے 25 سال کی محنت ہے کہ جس میں ہم نے کوئی خدمت کی ہے، کچھ کام کیا ہے، اس کے نتائج برآمد ہوئے ہیں. اب ہم اصل میں اس تھریشولڈ پر آئے ہیں کہ جہاں سے اس اصل مقصد کی طرف پیش رفت ہونی ہے اور پیش قدمی ہونی ہے، جس کو میں نے کہا کہ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ ہے در حقیقت یہ ہماری اس انجمن کی تاریخ میں. انجمن خدام القرآن یا انجمن ہائے خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی یا قرآن اکیڈمیز، اب الحمدللہ مجھے یہ سنگولر کے ساتھ یہ پلورلز بھی جو ہیں استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. آپ نے اندازہ کر لیا کہ بہرحال 3 اکیڈمیز وجود میں آ چکی ہیں، 2 قرآن کالج وجود میں آ چکے ہیں، انجمنیں 6 وجود میں آ چکی ہیں، 6 ہے بلکہ 7، اب 7ویں کی خبر آئی ہے کہ سرگودا میں بن گئی ہے. اس کا جو بھی کام اب تک ہوا ہے، جیسا کہ میں نے اس کی اصلاً تو یہ کام تھا جو اب شروع ہو رہا ہے. اب تک جو کام ہوا ہے وہ اس کے لیے تمہید، اس کے لیے ابتدائی سرمایہ افراد کا بھی اور ادارے کا اور اس کی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہے. اصل میں اسی لیے میں نے یہ ساری عبارت آپ کو پڑھ کر سنا دی. بہرحال اب تک جو کام ہوا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. میں نے ذاتی سطح پر جو کام لاہور میں کیا 65 سے لے کر 72 تک، کوئی انجمن نہیں تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی ادارہ نہیں تھا. اور پھر انجمن میں جو کام کیا 1972 سے لے کر 1997 تک، اس کے میں چند ہائی لائٹس مین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 1965 سے عوامی درس قرآن شروع ہوا ہے، اور وہ عوامی درس قرآن آپ کو معلوم ہے کہ اس لاہور میں کس درجے معروف ہوا، مقبول ہوا. مسجد خضرا سمن آباد، پھر مسجد شہداء، 700 افراد اتوار کی صبح کو جمع ہوئے، جس سے وہ توجہ منعطف ہوئی کہ قرآن ایک انٹروڈکشن ہوا. قرآن
یہ تو در حقیقت اس قابل ہے کہ ہم اس پر وقت لگائیں، قوت صرف کریں، محنت صرف کریں، یہاں تک کہ زندگی کھپا دیں۔ 72 میں انجمن قرآن خدام القرآن مرکزی قائم ہوئی اور اس کے تحت قرآنی کیمپ، قرآنی تربیت گاہیں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کراچی میں، لاہور میں پے بپے یہ ایک سلسلہ قرآنی کیمپ، قرآنی تربیت گاہیں۔ 77 میں اکیڈمی قائم ہوئی، 76 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ہمیں یہ پلاٹ ہبہ کیا تھا بھائی شیخ محمد عقیل صاحب نے، وہ چونکہ ان کا آپریشن ہوا ہے، جب سے انجمن قائم ہوئی ہے وہی ہمارے ناظم بیت المال کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال آج وہ یہاں نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب کرے اور ان کی بینائی میں جو بھی ذوق پیدا ہو چکا ہے وہ مستعل ہو جائے۔ بہرحال 1977 میں اکیڈمی قائم ہوئی، پہلے فیلوشپ اسکیم جاری ہوئی، 2 سالہ کورس، بڑے ہم نے بھاری وظیفے بھی رکھے۔ پوسٹ گریجویٹ ایم اے کیے ہوئے لوگوں کے لیے 1000 ماہانہ، پھر یہ کہ بی اے والوں کے لیے 800، ایف اے والوں کے لیے 600، اتنا بھی کیا۔ پھر یہ کہ 1 سالہ کورس، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، ان میں سے سینکڑوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ تعداد 1000 سے کسی درجے بھی کم نہیں ہوگی جو ان کورسز سے مجموعی طور پر نکل چکے ہیں۔ 1979 سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوا اس دعوت قرآنی کا۔ اس کا آغاز ہوا امریکہ اور کینیڈا میں، میری پہلی وزٹ۔ اس کا میں خاص طور پر نوٹ یہاں پر اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس کا بعد میں جا کر پھر حوالہ آئے گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ میرے آڈیو کیسٹس کا سب سے پہلا سیٹ بہت عمدہ اور بہت ہی پروفیشنل انداز کا جو ہے وہ تیار ہوا تھا ٹورنٹو میں 1979 میں۔ وہاں سے پھر یہ دعوت جو ہے، امریکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو پھر نرو سینٹر ہے، وہاں سے وہ کیسٹ جو پہنچے ہیں پوری دنیا میں، اور اس سے یہ دعوت جو ہے اب وہ ملک سے نکل کر پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے ہیں، وہ وہاں کیسٹ پہنچے ہیں۔ 1987 میں قرآن کالج شروع ہو گیا، جس کے سر پر بعد میں یہ تاج رکھا ہوا ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کالج کا تاج ہے، قرآن آڈیٹوریم۔ جو حضرات نیو یارک گئے ہیں، وہ جو مس لبرٹی کا ایک مجسمہ ہے، اس کا ایک تاج ہے، اس تاج کے اندر لوگ گھومتے ہیں، اور وہ تاج جو ہے در حقیقت وہ ایک گیلری ہے کہ جس میں لوگ، اسی طریقے سے یہ قرآن کالج کا تاج ہے۔ ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بیٹھے ہوئے اس وقت وہ در حقیقت قرآن کالج کا تاج ہے، قرآن آڈیٹوریم۔ اس کے ساتھ پھر نماز تراویح میں دورہ ترجمہ قرآن، جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ انہونی بات ہوتی سمجھ میں آئی تھی لوگوں کے کہ انہونی بات، لیکن یہ کہ 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے لوگ جاگے ہیں رات کو۔ معلوم ہوا کوئی شوق پیدا ہوا ہے، کوئی ذوق پیدا ہوا ہے، کوئی دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ وہ لوگ بھی کہ جو چھٹیاں نہیں لی، کام بھی کر رہے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، جا کر مشکل سے جو ہے فجر کے بعد کوئی تھوڑا سا سو لیے، پھر آ کر شام کو تھوڑا سا سو لیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ پوری رات جاگتے رہے۔ 1990 تک آ کر میں نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اس دعوت رجوع القرآن میں جو کام میں کر سکتا تھا کر چکا ہوں۔ چنانچہ دعوت رجوع القرآن کتاب جو ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اس کتاب کا دیباچہ میں نے لکھا۔ میں نے کہا تھا کہ میرے اندر جو بھی صلاحیت تھی، جو بھی توانائی تھی، جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اور میں مطمئن ہوں۔ شادمت زندگی خیش کے کارے کردم۔ اس کے بعد 1994-95 میں، جس کو میں کہتا ہوں نافلۃ لک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفل جو مجھے عطا ہوا، مزید بونس جو عطا ہوا، وہ یہ ہے بالکل اچانک، اور اچانک سے مراد کوئی خاص ہی مشیت ایجدی تھی کہ اس سے پہلے میں انگریزی میں امریکہ میں گفتگو کرنے کے لیے بمشکل، بہت ہی لوگ کہتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے تو تیار ہوتا تھا، لیکن 94 میں اچانک، 93 ہی میں اچانک جو ہے میری زبان کھلی ہے، اور 94-95 میں پھر میں نے تقریباً اپنا یہ پورا قرآنی فکر انگریزی میں بھی منتقل کر دیا۔ یہ گویا کہ نافلہ تلک کے درجے میں آ کر سونے پر سہاگا یہ کام اب ہو چکا ہے۔ اس کے ضمن میں جو بات عرض کرنی ہے 2-3، ظاہر بات ہے یہ کام سارا میرا تنہا نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کی توانائیاں، جن کی جوانیاں گلی ہیں اس کے اندر، اس کام کے اندر توانائیاں کھپی ہیں، جیسے کہ سورہ کاف میں آتا ہے فَاعِینُونِی بِقُوَّةٍ، میری مدد کرو قوت کے ساتھ، قوت کار کے ساتھ۔
تو میرے اصل معاون، اصل مددگار، اصل ساتھی تو وہی ہے کہ جنہوں نے وقت لگایا ہے، اپنی جوانیاں اس کام کے لیے وقت کی ہے، اس کو اپنا اصل جو ہے زندگی کا کیریئر بنایا ہے، اسی کو سمجھیے کہ یہ سمجھا ہے کہ اصل شے یہی ہے جس کے لیے کہ انسان زندہ رہے۔ اور پھر معاونین جنہوں نے مالی تعاون کیا، یقیناً اس کے بغیر بھی پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، ان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے انفاق کو جو ہے، یہ عزیزم عارف رشید نے جو کہا ہے کہ 6-7 کروڑ، بہت غلط بات انہوں نے کہی ہے۔ وہ تو ہمارا صرف جو قرآن اکیڈمی کا پلاٹ ہے وہ اب جو ہے کم سے کم 1-1.5 کروڑ کا ہے، اور یہ عمارت یہ تو یہ سمجھیے 10-12-20 کروڑ کے کم سے کم کا معاملہ اب یہ نہیں ہے سرس کا قرآن اکیڈمی اور قرآن انجمن کا تو یہ معاملہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں 1 پیسہ کسی حکومتی تعاون کا نہیں آیا، کسی صدر کا، کسی وزیر اعظم کا، کسی کا، نہ باہر سے کسی عرب شیخ کا آیا ہے، نہ کسی اور حکومت کا آیا، پورے اطمینان سے۔ ظاہر بات ہے جنہوں نے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، ان کے اس انفاق کو قبول فرمائے، اور میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ کہ اب یہ چرچا بہت ہو گیا ہے، اب بہت سے ادارے وجود میں آ رہے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، اچانک نہیں ہو گیا۔ قرآن انسٹیٹیوٹ لاہور میں قائم ہوا ہے، بڑے شاندار طریقے پر ہوا ہے، اور یہ کہ واقعتاً وہ عربی کلاسز، درس قرآن، اس کا کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اور دوسرے شہروں میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ بہت سے ادارے جو ہیں اب اس کے اندر ایکٹیو ہو چکے ہیں، لیکن اس توجہ کا انعطاف ہوا کس طور سے؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن انسٹیٹیوٹ لاہور میں اب قائم ہوا ہے اور کام کر رہا ہے، تو ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب جو اس کی روح رواں ہیں اور یوں سمجھیے اس کے مؤسس ہیں، کیونکہ وہ میرے معالج بھی ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، تو وقتاً فوقتاً جاتا رہتا ہوں، ان کی لیبارٹری سے کچھ اپنا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کراتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پیسے کچھ لے لیا کریں کم سے کم ان ٹیسٹ کے، میری طبیعت پر بہت بوجھ رہتا ہے۔ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہے تو نہیں، آنکھوں کے اندر رہے لیکن نظر آ رہے تھے۔ کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، کہ یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں کبھی بھی توجہ نہ ہوتی اگر آپ نے اس کام کا آغاز نہ کیا ہوتا۔ اہل حدیث تھے، اہل حدیث کی ساری پہنچ حدیث کے درس تک ہوتی ہے، درس حدیث، دارالعلوم، قرآن سے تو کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو دینی اور مدارس ہمارے حنفی ہیں، ان کی ساری سوچ اور ساری گفتگو جو ہے وہ فقہ سے ہوتی ہے، اصول فقہ سے ہوتی ہے۔ قرآن تو مارجنل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عوامی درس قرآن کا لفظ 1920 میں استعمال کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، عوامی درس قرآن، لیکن اس کا اگر اطلاق ہو سکتا ہے تو وہ ہماری ان مجالس قرآن پر ہو سکتا ہے، باقی کسی اور ان کے اپنے حلقے کے عالم دین نے بھی اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں کی، بلکہ یہاں 1-2 مرتبہ کوششیں ہوئیں اور فیل ہو گئیں۔ یہ نہیں کہ ان کی علم کی کمی تھی۔ مولانا محمد مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، عربی زبان کے بہت بڑے فاضل، مولانا ادریس احمد کے بیٹے، درس شروع کیا مسجد شہداء میں، ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے کہ چونکہ ان کی تعلیم ہے ساری اپنے اس قدیم انداز کی، اور آج جو آدمی ہے اس کا ذہن کا سانچہ ہی کچھ اور ہے، وہ کچھ اور اصطلاحات میں بات سمجھ سکتا ہے، ان قدیم اصطلاحات سے اس کے بات پلے نہیں پڑتی، ابلاغ نہیں ہوتا، تو گیپ ہے، گیپ آف کمیونیکیشن ہے۔ ورنہ علم کے پہاڑ وہ ہیں، علم کے تربیلا ڈیم وہ ہیں، لیکن تربیلا ڈیم کے اندر کھڑا ہوا پانی بیکار ہے جب تک کہ وہ واٹر چینلز اور واٹر کورسز کے ذریعے سے ہو کر اور وہ راجباہوں کے ذریعے سے ہو کر زمین پر نہ پہنچ جائے۔ تربیلا ڈیم میں کھڑا کیا کرے گا؟ تو تربیلا ڈیمز ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کمیونیکیشن نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، میں چونکہ ان میں سے تھا، جدید تعلیم یافتہ طبقے میں سے تھا، تو بات جو ہے اس کے ابلاغ کا اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی جو ہے ملکہ عطا فرمایا ہے، ورنہ وہ یہاں درس کے حلقہ کوئی بھی، کئی کوششیں ہوئی ہیں، ناکام ہوئی۔ لیکن یہ کہ اب کچھ تو خدمتی ادارے بھی قائم ہو گئے ہیں واقعتاً۔ عطاء الرحمن ثاقب صاحب بھی جو وہاں پر قرآن انسٹیٹیوٹ میں اتنی محنت کر رہے ہیں اور بہت نمایاں ہو گئے لاہور میں، اسی قرآن کالج کے اندر کافی عرصے تک رہے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ ان کا ذہنی ربط اور تعلق جو ہے اصلاً یہاں قائم ہوا ہے۔
بہرحال وہ تو جو شخص بھی کرے گا وہ اپنا اجر و ثواب اپنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پائے گا. میں صرف بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مارکیٹ میں ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جہاں ڈیمانڈ ہوگی سپلائی ہوگی. اس کا ایک نیگیٹو نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہے، کچھ بڑے ہی دنی اتبا لوگوں نے اسے اپنے کاروبار کا ذریعہ بھی بنا لیا، اور وہ بھی چمک رہا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ چونکہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا جو بزنس اس وقت چل رہا ہے ہمارے ملک میں، جس میں گھاٹے کا سوال نہیں، وہ ایجوکیشن ہے. اسکول کھولیے، اونچی سے اونچی فیس رکھیے، ذرا سی ٹیپ ٹاپ ہو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور آپ کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی کا ذریعہ ہے. اب چونکہ دین کے اس پہلو کی بھی کچھ نہ کچھ پیاس پیدا ہو گئی ہے، لہذا اس کو بھی کچھ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بہرحال اگر ان کے ذریعے سے بھی کوئی خیر کسی کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اگر کوئی نیت اس میں خراب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، یہ کام کافی نہیں ہے. دیکھیے میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا. اگر صرف عربی زبان کی واقفیت اور قرآن کو براہ راست پڑھ لینا کفایت کرتا تو یہ پورا عالم عرب جو ہے یہ ان غلط راہوں پر کیوں چل رہا ہے؟ کہیں اسلام ہے وہاں؟ عربی ان کی مادری زبان، اوڑھنا بچھونا، انہیں تو ترجمے کا بھی کوئی بیریئر نہیں ہے. میں نے عرض کیا یہ کام صرف 4 چیزیں وہ جو میں نے گنوا دی ہیں، وہ 4 محاذ جو ہیں وہ واقعتاً جاہلیت قدیمہ آپ کو وہاں بہت کم ملے گی، بہت شاذ ملے گی. یہ مشرکانہ اوہام نہیں ملیں گے وہاں پر، بالکل نہیں ملیں گے. یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا علاج تو ہو جاتا ہے اس سے، لیکن اسی طریقے سے فرقہ پرستی وہاں پر اتنی نہیں، بالکل نہیں. فرقہ بندی بہت کم ہے. لیکن یہ اصل میں جو اصل بیریئر ہے آج انسانی دماغ کا، وہ جدید فکر ہے، جدید فلسفہ ہے. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہاں بیٹھے ہوئے مارکسزم، یہاں بیٹھا ہوا ڈارونزم، یہاں بیٹھا ہوا فرائیڈزم، یہاں بیٹھا ہوا لاجیکل پازیٹیوزم. یہ وزم بیٹھے ہوئے یہاں پر، بیریئرز یہاں ہیں. جب تک ان بیریئرز کو پیئرس نہ کر دیا جائے، جب تک ان پردوں کو چھلنی نہ کر دیا جائے، جب تک ان کا روب توڑ نہ دیا جائے، جب تک ان کا دبدبہ ختم نہ کر دیا جائے، محض عربی اس سے تو کوئی بات نہیں بنے گی. مجھے بڑا پیارا شعر اقبال کا یاد آ گیا ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. لا الہ الا اللہ عرب کے لیے بھی ایک اجنبی سی بات ہے جب تک دل میں نہ اترا ہو. عربی تو جانتا ہے، وہ لا کا مطلب بھی معلوم ہے، الہ کا بھی مطلب معلوم ہے، اللہ کا مطلب بھی معلوم ہے، اللہ کا مطلب بھی معلوم ہے. لیکن تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اور دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں ان افکار کے، ان نظریات کے، ان فلسفوں کے، ان خیالات کے. جب تک کہ ان کو پیئرس نہیں کیا جائے گا، یہ عربی کا پڑھنا پڑھانا اور یہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لینا، اس سے کوئی بات نہیں بنے گی. افراد میں ہو جائے گا، سلیم الفطرت افراد میں بدل جائیں گے، جن کے دلوں میں کوئی، جن کے ذہنوں کے اوپر کوئی ایسے غبار نہیں ہے، عوام الناس ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ڈارونزم کس بلا کا نام ہے اور لاجیکل پازیٹیوزم کس چڑیا کا نام ہے. وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ سہولت ہو جائے گی. لیکن وہ جو میں نے ابھی آپ کو عبارت سنائی ہے، وہ جو تہذیب کا غلبہ ہے، اس تہذیب کا جو نقطہ نظر ہے، اور وہ جس طریقے سے کہ ہماری پوری امت کی جڑوں کے اندر وہ بھی سرایت کیے ہوئے ہے، اس کا جب تک توڑ نہیں ہوگا بات آگے نہیں بنے گی. گویا کہ جاہلیت جدیدہ کے، اس کے لیے اب گویا کہ وہ لفظ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. آپ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے ہیں، ہم نے یہ کام کر لیا ہے، ہم نے وہ کر لیا ہے. نہ میں یہ سمجھوں نہ آپ سمجھیں. جو بھی اللہ نے کرنے کی توفیق دی اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. جس نے بھی حصہ لیا ہے، چاہے وہ اعینونی بقوتن ہے اور چاہے یہ کہ انہوں نے مال کے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، کہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. وہ چلے چلو والی بات ہے کہ جو اصل کام تھا
تاسیس انجمن کے وقت جس کو اصل قرار دیا گیا تھا وہ تو اصل میں بھی ہمیں شروع کرنا ہے. یعنی جاہلیت جدیدہ کے استیصال کے لیے جدید قرآنی فکر کی تدوین. یہ جدید فکر کی تدوین کے لیے لفظ ہے ریکنسٹرکشن، جو علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے لیے جس کو عنوان بنایا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، تجدید. اور اس کے دو پہلو ہوں گے، تطہیر فکر، تعمیر فکر. پہلے غلط نظریات کو ذہنوں سے نکالنا، یہ تطہیر فکر ہوگی. تعمیر فکر صحیح بنیادوں پر، ایمانی حقائق کی بنیادوں کے اوپر ایک پورا فکر انسانی اس کو مرتب کرنا، یہ اس کا مثبت پہلو ہوگا. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ فکر کا تعلق فزیکل سائنسز سے نہیں ہے، وہ تیسرے درجے میں آئے گا. فکر کا تعلق اصلاً فلسفے سے ہے، ثانوی طور پر عمرانیات، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، یہ شعبے عمرانیات کے ہیں، سوشالوجی، سائیکالوجی، یہ شعبے. تیسرے درجے میں آتا ہے سائنس کا معاملہ، وہ بھی صرف اس درجے میں کہ سائنس نے جو ایکسپلوژن دیا ہے معلومات کا، انتہائی بڑا ذخیرہ. اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے کہ ایک تو ہے نظریات، ڈارونس تھیوری، فلاں کی تھیوری، بگ بینگ تھیوری وغیرہ وغیرہ، تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ ابھی تھیوریز ہیں. ایک وہ فیکٹس ہیں کہ جو دریافت کیے، حقائق ہیں، ویریفائیبل ہیں، ان کو انسان جو ہے ویریفائی کر سکتا ہے، وہ فیکٹس ہیں. ان فیکٹس کی مطابقت اگر قرآن مجید کے ساتھ آپ نہیں دکھا سکتے تو ایک گیپ رہ جائے گا، جس کی میں نے مثال کئی دفعہ بیان کی. ایک بہت نوجوان اور بڑے مخلص اور بڑے ایکٹیوسٹ، ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا، اور ان کا وہ نصف ساق تک پاجامہ ہوتا تھا، یعنی ان کی مذہبیت کا یہ اندازہ کیجئے، اتنا اونچا پاجامہ، اور وہ ایم ایس سی کیا کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ ایولیوشن کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، کفر ہے؟ میں نے کہا وہ کفر تو ہے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، کہ آپ نے چونکہ ایم ایس سی باٹنی کیا ہے تو آپ کو کچھ، آپ نے وہ دلائل کیا دیے جاتے ہیں، شواہد کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کہ دلائل تو بہت قوی ہیں. اس کو میں کہتا ہوں سپلٹ پرسنالٹی، دل میں چور ہے. حقائق تو کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور ماننے پر مجبور ہیں. جب تک یہ سپلٹ پرسنالٹیز جو ہیں یہ باقی رہیں گی، دین کا کام نہیں ہوگا. وہ کام جو ہمیں مطلوب ہے، نشأت ثانیہ، وہ کام غلبہ دین، دین کا ایک نظام زندگی کی حیثیت سے عملاً قیام، یہ نہیں ہوگا. پوری طریقے سے ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹیز، ان کا ذہن، ان کا فکر، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا علم یکجا ہو جائے، جب تک یہ نہیں ہوگا اس مرحلے کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ میری اسی بات کے شواہد کے طور پر سمجھ لیجئے. اس وقت پوری دنیا میں جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں، وہ اخوان ہوں، جماعت اسلامی ہو، کوئی اور ہوں، ہمارے ہاں بھی مسئلہ ہے، افغان مجاہدین میں بھی جو ان کے سرکردہ لیڈرز تھے، آپ دیکھیں گے وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان ہیں. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس کا نظریاتی سطح پر کوئی تصادم نہیں آتا. سائنس جس نے پڑھی، ڈاکٹری پڑھی، نظریے سے کیا تصادم ہے اس کا؟ پیتھولوجی پڑھ رہا ہے، اناٹومی پڑھ رہا ہے، پھر میڈیسن پڑھ رہا ہے، فارمیکولوجی پڑھ رہا ہے، اس کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں. انجینئرنگ پڑھی ہے، نظریات سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو در حقیقت فنون ہے، ان کو علم کہنا ہی نہیں چاہیے، فنون ہے. تو فنون کا کوئی ٹکراؤ نظریاتی سطح پر ہے ہی نہیں، لہذا انہیں وہ امتحان پیش ہی نہیں آیا. مولانا اصلاحی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اس نظام تعلیم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق باقی رہ گئی، وہ یا تو فرشتہ ہے یا بالکل کودن ہے.
کودن ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا میں نے پڑھا کیا ہے. سب پڑھ لیا، پڑھ کر اس نے وہ امتحانات دے دیے، رٹ رٹا کے وہ سب کچھ کر کے وہ یا تو کودن ہے نرا، اسے پتہ ہی نہیں چلا پڑھا کیا ہے، اور یا پھر فرشتہ ہے. مطلب یہ کہ اس کی کوئی خاص ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معصومیت اسے عطا ہوئی ہے. ورنہ یہ نظام تعلیم ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. وہ تو لپٹا ہوا آیا ہے. اس حوالے سے چونکہ تصادم ہوتا فلسفہ پڑھنے والے کا، اس کے 14 طبق روشن ہوتے، ہسٹری پڑھنے والے کا، لٹریچر پڑھنے والے کا، پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے کا، اکنامکس پڑھنے والے کا، یہاں وہ نظریاتی تصادم آتا ہے. سوشولوجی کا، سائیکالوجی کا، بہت بڑا شعبہ سائیکالوجی. اب فزکس میں کہاں تصادم آ جائے گا، کیمسٹری میں کہاں تصادم آ جائے گا. یہ وجہ ہے کہ ان کو اس سخت شدید امتحان سے گزرنا نہیں ہوا. لہذا وہ جو بھی موروثی عقائد تھے، کو دل کے اندر بیٹھی بھی کچھ باتیں تھیں کبھی کی، بس اسی کے اوپر وہ گاڑی چل پڑتی ہے آرام سے. باقی جو اس کوچے میں گیا وہاں سروائیول ریٹ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم. جب تک اس کو ریورس نہیں کریں گے انسانی معاشرہ بحیثیت مجموعی اثر پذیر نہیں ہوگا. تو نمبر 1 کام تو ہمارے سامنے ہے ایک نئے اسلامی فکر کی تعمیر، یعنی تطہیر فکر اور تعمیر فکر. لیکن دوسرا پہلو جو بہت اہم ہے، جو بعض حضرات کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جب تک اس فکر کے ساتھ حرکت نہیں ہوگی یہ فکر جامد نہیں رہ سکتا، یا پھر ریورس گیئر لگ جائے گا اس میں. جہاں تعلم و تعلیم ہو وہیں تحرک و تحریک، حرکت میں آنا. بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مودودی نے کہی ہے تفہیم القرآن کے دیباچے میں. یہ قرآن ایسی کتاب نہیں جسے کوئی اسکالر کہیں اپنی ڈرائنگ روم میں اسٹڈی میں بیٹھ کر اسٹڈی روم میں پڑھ رہا ہو اور اس نے ادھر رکھی ہوئی ہیں ڈکشنریز، ادھر کچھ ریفرنس بکس ہیں، سمجھ لے گا. یہ قرآن تو جب اس کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلیں گے قدم بقدم قدم بقدم، پھر یہ اپنے آپ کو منکشف کرے گا، کھولے گا، آپ کے سامنے آئے گا. یہ سچویشن تھی جس سے کہ محمد اور ان کے ساتھی گزر رہے تھے اس وقت جب یہ صورتیں نازل ہوئی. آپ جب آئیں گے اسی سے تب محسوس ہوگا کہ یہ ہے اصل بات. ورنہ وہ ایک تاریخ ہے، نہ کہیے فیری ٹیلز، نہ کہیے بڑی مقدس کہانیاں ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ تھا، معاملہ ہو گیا، واقعات ہیں، تاریخ ہے، حقیقت ہے. بس یہ قرآن منکشف ہو سکتا جب تک آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے نہیں. اور اس کا بتایا ہوا راستہ جہاں انفرادی نیکی کا ہے وہاں اجتماعی انقلاب کا راستہ ہے. یہ صحیفہ انقلاب ہے، یہ مینول آف ریولیوشن ہے. اس میں جب تک حرکت نہ ہو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. اگر وہ نہیں ہے کیفیت تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے سامنے ایک بڑی اہم مثال ہے لیکن میں اس کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. جو حضرات چاہیں اس کو پڑھنا، وہ میری جو کتاب چھپی ہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں، اس کا جو بڑا ایڈیشن چھپا ہے اب مجلد، اس کے دیباچے میں نے وہ بات تفصیل سے لکھ دی. بہت بڑے عالم دین کے علم کے اندر جو ریورس گیئر لگا، کیوں لگا؟ کہ قرآن کے مندارم، ایک قرآن وہ تھا جو اس وقت تھا ان کے پاس جبکہ وہ متحرک تھے، اور ایک قرآن وہ ہے جو ان کے پاس اب ہے کہ جب وہ جامد ہو چکے ہیں، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. یہ ویسے تو سر سید احمد کا مصرع ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کے مندارم. میں نے حال ہی میں جب یہ 1 ایئر کورس ہمارا اس سال کا شروع ہوا تو جو تقریر کی تھی اس میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے. قرآن لفظی اعتبار سے تو میرے پاس بھی وہی ہے، آپ کے پاس بھی وہی ہے، کسی اور کے پاس بھی وہی ہے، سب کے پاس وہی ہے. اگر ہم 1 ارب مسلمان ہیں اور دنیا میں فرض کیجئے کروڑوں قرآن ہے تو وہی قرآن ہے. ہر شخص کا قرآن جدا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الطرق الی اللہ کعدد انفاس الخلق، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے، تقرب الی اللہ کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے کہ انسانوں کے سانس. ہر انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک یونیک پرسنالٹی لے کر آیا ہے. اس کا خاص اینگل آف ویو ہے، اس کی خاص
اپروچ ہے، اس کی خاص افتاد طبع ہے، اس کا خاص میلان ہے۔ دو انگوٹھوں کے یہ لکیریں نہیں ملتی تو انسانی شخصیتیں کہاں ایک سی ہوں گی؟ ہر ایک کا قرآن جدا ہے۔ جو آپ قرآن سے لے رہے ہیں وہ علیحدہ شے ہے، قرآن وہی ہے، یہ میز وہی ہے، لیکن وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن پہ کچھ اور، ان کے ریٹینا پر اس کی کوئی اور تصویر بن رہی ہے، ادھر سے جو دیکھ رہے ہیں ان کے ریٹینا پر کوئی اور تصویر بن رہی ہے۔ تو قرآن کے مندارم، وہ قرآن جو میرے پاس ہے وہ تو نچلا بیٹھنے نہیں دیتا، وہ تو آگ بھر دیتا انسان۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، پیش ماں یک عالم فرسودہ است، میرے سامنے ایک فرسودہ عالم ہے، فرسودہ، بڑا پرانا بوسیدہ دقی عالم سی، ملت اندر خاک او آسودہ است، اور ملت اسلامیہ مسلمان امت محمد وہ اس کی خاک نشین ہوئی ہے، یعنی اس عالم میں بھی اونچی نہیں ہے، گری ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی آسودہ ہے، مست ہے، حال فقر مست اور کوئی مال مست اور کوئی حال مست۔ اس کے بعد جو الفاظ کہے ہیں، رفت سوزے سینہ تاتارو کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد۔ یہ کیا ہوا؟ کبھی عربوں کے اندر آگ لگائی تھی قرآن نے، جب عرب مر گئے پھر سلجوق بھی آئے، کرد بھی آئے، تاتاری بھی آئے، ان میں آگ بھر دی قرآن نے، اب وہ بھی مر گئے تو کیا قرآن مر گیا؟ اب کسی اور کے سینے میں وہ آگ نہیں لگا سکتا یہ قرآن، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ قرآن، قرآن کے مندارم، وہ قرآن جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کل یوم ہوا فی شان، اسی طرح یہ قرآن ہے، ہر لحظہ اس کی ایک شان ہے، ہر روز یہ خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوتا ہے، پڑھتے جائیے۔ اسی لیے تو فرمایا لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس سے کبھی اہل علم سیر نہیں ہوں گے، اور بار بار کے پڑھنے سے اس کے اوپر کوئی بوسیدہ پن طاری نہیں ہوگا۔ بہرحال نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، اگر وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے تو زوال، ریورس گیئر لگ جائے گا، زوال علم و عرفاں، کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، ہر چیز جو ہے گویا کہ وہ محو ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ایک چھوٹا سا نقطہ، جو مطلوبہ فکر آج ہمیں درکار ہے اس کے 4 اجزاء لازم ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا جز جس کی طرف بہت سے اہل قرآن اور قرآن کا نعرہ لگانے والے جو ہیں ماضی میں اکثر و بیشتر بھٹک گئے، وہ ہے اسلاف سے ربط۔ یہ عروۃ الوثقی ہے، ورنہ بے لنگر کا جہاز ہوگا انسان، ضلوا ضلالا بعیدا، دور نکل جائیں گے۔ کوئی دماغ میں کوئی اوپچ پیدا ہوئی، کوئی نیا خیال آیا، اور نیا خیال آدمی کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ میری تخلیق ہے۔ وہ ایک شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہا، دلیا بگندہ بروزہ گندا ولے ایجاد بندہ، گندا بروزہ کے ساتھ میں دلیا کھا رہا ہوں، لیکن ایجاد بندہ تو نہیں، ایجاد بندہ بہت انسان کو عزیز ہوتی ہے، اور پھر اسی لہر کے اندر نہ معلوم کہاں سے کہاں آدمی نکل جاتا ہے۔ ضرورت ہے کنڈے کے اوپر ہاتھ ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور یہ کنڈا ہمارے اسلاف کا ہے۔ لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسلاف کا کنڈا 2 اعتبارات سے ہے، تھامنا ہے۔ نمبر 1 علم الاحکام، شریعت کے احکام کا معاملہ جو ہے اس میں جتنا پیچھے جائیں گے، جتنا پیچھے جائیں گے، جتنا پیچھے جائیں گے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جائیں گے، اتنا ہی مبارک ہے۔ دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ علم الاحکام میں۔ نمبر 2 علم الایمان، توحید، جسے ہمارے ابتدائی صوفی جو تھے علم التوحید بھی کہتے تھے۔ یہ 2 چیزیں تو اسلاف سے ملیں گی، اور پیوست رہ شجر سے، اس کے بغیر جو ہے واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر ان چیزوں میں اس کنڈے کو چھوڑ دے گا
ضل ضلالا بعیدا۔ لیکن دوسرا اس میں پہلو ہے جدید کا، اور جدید 3 سطحوں پر آپ کو درکار ہے۔ اب اس میں اہمیت کے اعتبار سے تو سب سے بڑا فلسفہ ہے، لیکن فلسفہ اس دنیا میں مر چکا ہے۔ اب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ویسٹ میں اب فلسفے کے ڈپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں۔ جب ٹھوسیت اتنی آ گئی، صرف ٹھوس ہے جو کہ واقعتاً حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکے، اصل اہمیت اسی کی ہے، تو فلسفہ ما بعد الطبیعیات یہ کیا ہے؟ توجہ ہٹ رہی ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اہمیت ہے عمرانیات کی، اور اس معاملے میں سب سے بڑھ کر ہے سائنس۔ سائنس کا رعب ہے، سائنس کو وحی آسمانی سمجھا جاتا ہے۔ جب تک سائنس کے جتنے بھی اکتشافات جو اس نے کیے ہیں، انکشافات جو کیے ہیں، اور ان میں جو حقائق ہیں، ویریفائبل فیکٹس ہیں، ان کی تطبیق جب تک آپ وحی ربانی کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ سپلٹ پرسنالٹیز رہیں گے، وہ یقین پیدا نہیں ہوگا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی تضاد ہے ہی نہیں۔ مورس بکائی نے اسی پر کتاب لکھ دی، اللہ نے اس کا ایمان کا دروازہ دکھا دیا۔ بائبل کا اور قرآن کا اس نے مطالعہ کیا، قرآن میں ایک حرف ایسا نہیں ہے جس سے آج تک سائنس کے کسی اکتشاف نے غلط ثابت کیا ہو، جبکہ بائبل میں بہت سی چیزیں، اس کی وجہ بھی صاف ہے۔ بائبل، اصل بائبل جو ہے گم ہو گئی تھی، وہ تو بعد میں 100 برس کے بعد یادداشت سے جو ہے مرتب کی گئی ہے۔ نبوکدنضر کے حملے کے وقت جو ہے تقریباً 600 برس قبل مسیح میں ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے تورات جو مرتب کی گئی ہے، اس میں ذہن انسانی جو اس دور کا ذہن انسانی تھا، وہ خود بخود آئی گیا، اندر داخل ہو گیا۔ یہ ضرور ہے کہ آج سے 200 سال، 400 سال، 800 سال پہلے کا مفسر ہو سکتا ہے کہ وہ بات سمجھ نہ پایا ہو، جس کے لیے بہترین لفظ جو ہیں وہ امام شافعی کے ہیں، تقاصر عنہ افہام الرجال جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ لوگوں کا فہم جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ آج سے 1000 سال پہلے لوگوں کے فہم میں وہ وسعت تو نہیں تھی جو آج ہے، بلکہ 100 سال پہلے بھی کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حاکم، بڑا نیک حاکم بھی کوئی گزرا ہے جس کو قرآن ذوالقرنین کہہ رہا ہے۔ ہمارے اکثر مفسرین جو ہے وہ سکندر اعظم ہی کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی مطابقت نہیں ہے سکندر اعظم کے کردار میں اور ذوالقرنین کے کردار میں۔ اس صدی میں آ کر اکتشافات ہوئے، ایکسکیویشنز ہوئیں کہ خورس سائرس ذوالقرنین، اس کا مجسمہ بھی برآمد ہو گیا جس کا 2500 سالہ جشن منایا تھا۔ اب حقیقت کھل گئی، یہ تھی وہ شخصیت۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے، لاسٹ بٹ ون آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم اپنی نشانیاں اور ان کو دکھاتے چلے جائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات دن بدن، روز بروز اور مبرہم ہوتی جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کا۔ تیسرا ایلیمنٹ ہے تدبر قرآن کے صحت مند اور صحیح اصول، اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی چیز ہے انقلابی حرکت، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ یہ نہیں ہوگی تو زنگ لگ جائے گا، یا بھٹک جائے گا یا زنگ لگ جائے گا، ریورس گیئر لگے گا، جو بھی ہوگا اللہ اس سے بچائے۔ بہرحال اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں کہ اب جو ہمیں اصل کام کی جانب پیش قدمی کرنی ہے، الحمدللہ کہ اس کے 2 مراکز اب تقریباً قائم ہو چکے ہیں۔ ایک مرکز اب لاہور میں انگلش سیکشن قرآنک ہورائزنز کے، آپ سمجھیے کہ کتنا بھی مدت ہوئی ہے، اس نے اپنا مقام پیدا کر لیا ہے، انٹرنیشنل سطح کے اوپر ایکنالج ہو رہا ہے، اور یہ ساری اللہ کی دین ہے۔ ہم اگر اسکیم بناتے، اس کے لیے فنڈ جمع کرتے، کسی بہت بڑے کسی اسکالر کو تنخواہ پر بڑی سے بڑی تنخواہ دے، تب بھی یہ کام نہیں ہونے والا تھا۔ اللہ نے ایک نوجوان ہماری جھولی میں ڈال دیا آج خود، ڈاکٹر احمد افضال۔ پتہ نہیں ان کی انگریزی اتنی اچھی کیسے ہو گئی، ہم بالکل واقف ہی نہیں تھے سرے سے ان سے، بس صرف یہ کہ ہائی اسکول کے زمانے سے میثاق پڑھ رہے تھے، بس MBBS کر کے 3 بھائی امریکہ جا چکے، 2 بہنیں امریکہ جا چکی، بوڑھے والدین صرف منتظر تھے کہ یہ بھی فارغ ہو جائیں تو پھر ہم بھی سب کے سب امریکہ چلے جائیں، گرین کارڈ سب کے پاس۔
یہ فارغ ہو کر امریکہ گئے، وہ کیا SFMG کو امتحان ہوتا ہے وہ بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، 8 مہینے وہاں رہے اور 2 فیصلے کر لیے کہ نہ میں نے ڈاکٹری کرنی ہے نہ امریکہ میں رہنا ہے، اس فیصلے پر قائم ہے، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ پھر خط لکھا کہ وہ فیلوشپ اسکیم کبھی آپ نے شروع کی تھی، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہم نے کبھی شروع کی تھی، چاہے وہ ختم ہی ہو گئی، لیکن ان کے ذہن میں ٹکی ہوئی تھی وہ میثاق کی اس دور کی، کم سے کم میرا خیال ہے 10 سال پرانی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب وہ ہمارا شعبہ الحمدللہ، اب اس میں ضرورت ہے ہمیں، میرے پیش نظر جو ہے، میں ایک قرآن اسکول آف اکنامکس، یہ جو تاج ہے اس سے بڑا مانوی تاج رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں معاشیات کا ہے، قرآن اسکول آف اکنامکس۔ پھر ہم طے کر چکے ہیں ریسرچ اسکالرز کی اسکیم دوبارہ شروع کرنا، فیلوشپ اسکیم دوبارہ شروع کرنا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے فنڈز درکار ہیں، اور آپ نے دونوں رپورٹوں میں، ہر رپورٹ میں سن لیا ہوگا، ایک تو یہ کہ پوری ملک کے اوپر معاشی جو ہے کرائسس ہے، ظاہر بات ہے کہ ہمارے بھی جو چندے آ رہے ہیں آخر ان لوگوں کی طرف سے ہی آ رہے ہیں، ان پر معاش کا دائرہ اگر تنگ ہو گیا ہے ان کے لیے مشکل ہے، گرانی کتنی ہو چکی ہے، پھر یہ کہ ہمارے لیے ہمارے صرفے، اب ہمارے لیے بھی بجلی کا بل کتنا بڑھ رہا ہے اور ٹیلی فون کا بل کتنا بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے جو اس وقت تک ہم کام کر رہے ہیں اس کو بھی یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے کرائسس ہے، جبکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو ابتدائی کام تھا، یہ تو تمہیدی کام تھا، یہ تو ہم نے کر کے اب گویا کہ دوسروں کے حوالے بھی کر دیا ہے، اب ادارے ہیں کر رہے ہیں، عربی پڑھائیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا ہی کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے۔ اصل کام جس کے لیے میں نے وہ ساری عبارت، ثقیل عبارت آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، وہ تو اب شروع کرنا ہے، لیکن اس وقت اگر اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ انفاق کی ضرورت ہوگی۔ وہ روایتیں دنیا میں رہی ہیں، آدمی سوچے، بڑا انفاق، بڑا ایثار، جائیدادیں اگر کوئی بنائی ہیں ان میں سے کچھ جائیدادوں کا وقف کرنا، انڈومنٹس ہوں، کچھ تو ہو، کوئی اس کی آمدنی کے مستقل ذرائع بنے، یہ صورتحال اگر نہیں ہوگی تو یہ کام کیسے ہوگا؟ لہذا اس کا ایک شعبہ جو ہے وہ تو یہاں لاہور میں ہی ہمیں قائم کرنا ہے۔ میں کہیں کہہ بیٹھا تھا کہ میں اس شعبے کو کلیتاً امریکہ منتقل کر دوں، تو اب دیکھیے کیا مزاج ہیں، بمشکل 29-30 برس کی عمر ہے ڈاکٹر احمد افضال کی، اور میں اسی کام کے لیے انہیں اگر امریکہ منتقل کر تو اس پر انہوں نے اظہار ناپسندیدگی کیا، وہ جانا نہیں چاہتے۔ لاکھوں آدمی مرتے ہیں اس امید میں اور اس خواہش میں کہ ہم کس طرح امریکہ پہنچ جائیں، اس کی جیب میں اب بھی ہے، میں نے زبردستی اس مرتبہ ان کو بھیجا کہ تم اپنا گرین کارڈ جو ہے اس کو ختم نہ کرو، چکر لگاؤ جا کر، ورنہ یہ کہ وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ نے ایک جذبہ پیدا کر دیا، وہ انٹرنل جذبہ ہے، انسان کا اپنا جذبہ ہے، وہ جذبہ بیدار ہو جائے۔ یہ ضرور ہے کہ متعارف کرنا جو بھی کسی تحریک کے ذریعے سے ہو گیا ہو، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں پورا کا پورا امریکہ منتقل کر دوں، یہاں تک تو ہمارے حالات جو ہیں وہ مالی اعتبار سے، لیکن نہیں، انہوں نے پسند نہیں کیا۔ میں بھی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اس کا مرکز امریکہ میں قائم ہو رہا ہے، ہو چکا، ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ اس میں تاخیر ہوئی ہے، اور وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر خاص چھپر پھاڑ کر ایک اور نوجوان ہمیں دیا ہے، باسط بلال، جس کے 2 سال پہلے کے لیکچر جو ہیں وہ پورے پاکستان میں تہلکہ مچا چکے ہیں، ایوان صدر سے اس کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں کہ وہ کیسٹ کہیں ہیں، اور انہوں نے جو تجویز کیا ہے کہ اب ہمارا جو انسٹیٹیوٹ وہاں قائم ہوگا، انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم اینڈ پوسٹ ماڈرن تھاٹ، یہ زمانہ ماڈرن مر رہا ہے، اب پوسٹ ماڈرن ایرا شروع ہو رہا ہے انسانی تاریخ کا، پوسٹ ماڈرن تھاٹ، اس کے کرنٹس کچھ اور ہیں، پوسٹ ماڈرن تھاٹ، یہ انشاءاللہ امریکہ میں ہوگا۔ ان کی یہاں بلالی اذان جو ہے بہت مشہور ہوئی تھی، 3 لیکچر جو اسی ہال میں انہوں نے دیے تھے 2 سال قبل،
اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جس کا میں نے خلاصہ آپ کو سنایا ہے وہ 6-7 نکات میں اسلام کی نشست ثانیہ، وہی ہے کہ جس سے انسپائر ہو کر اس کی مین تھیم کو لے کر انہوں نے تھیسس لکھا ہے، اور وہ ایک مکمل کتاب، ضخیم کتاب کی شکل میں بھی بہت جلد شائع ہو جائے گی۔ وہ ان کا تھیسس ہے اسی نشست ثانیہ سے۔ بہرحال یہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد آ جائے گا۔ لیکن امریکہ کے حوالے سے ایک بات آخری آپ کو بتا دوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں تنویر عظمت، اور وہ یہاں 1 سالہ کورس بھی کر گئے ہیں۔ پھر وہاں انہوں نے تنظیم کی، جو تنظیم نو ہو رہی ہے ٹینا کی، تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کی، اس میں بہت کام کیا ہے۔ تقریباً 2 سال انہوں نے اپنے عام کیریئر سے نکال کر اس کام کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے ہمہ وقت۔ اب ان کا ایک بڑا طویل خط آیا ہے میرے نام، وہ تو مجھے ہجرت کی دعوت دے رہے ہیں، پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا، آپ یہاں آئیے۔ اس سے پہلے انہوں نے گنوائی ہے کہ آپ کی 2 ہجرتیں فورسڈ ہوئیں۔ انہوں نے میرے حالات پڑھے ہوں گے نا کہ ایک میرے پردادا 1857 کے بعد مجبور ہوئے تھے ہجرت کرنے پر، ضلع مظفر نگر چھوڑ کر اور ضلع حصار پنجاب میں آنے پر۔ وہ 1857 کا معاملہ تھا۔ 1947 میں پھر وہ فورسڈ ہجرت ہوئی کہ میں مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اب ایک والنٹری ہجرت کیجئے اور یہاں آئیے، یہاں ہے میدان، یہاں ہے کام کرنے کے وسائل، یہاں ہے ذرائع۔ بہرحال میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے، نہ میرا کوئی ارادہ ہے۔ میں تذکرہ صرف اس اعتبار سے کر رہا ہوں، قرآن مجید میں بھی اس مضمون کی ایک آیت ہے، ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس قرآن کی ناقدری تمہاری اس قوم نے کی تو ہم نے اس کے لیے کچھ اور لوگ تیار کیے ہوئے ہیں کہ جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہاں منظور ہے، کہاں ہو جائے گا؟ ہم تو پاکستان میں وہ کام نہیں کر سکے کہ جو بھارت میں مسلمان لٹا ہوا، پٹا ہوا، دبا ہوا، وہاں جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ میرے کیسٹس جو ہیں وہ کیبل ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہیں، 8000 فیملیز وہ دیکھ رہی ہیں۔ حال ہی میں ایک خط سے معلوم ہوا، مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کے خط سے، کہ دلی میں بھی دوردرشن پہ بھی کبھی کبھی وہ دکھاتے ہیں درس قرآن میرا۔ پاکستان میں 1982 کے بعد سے بینڈ، ہم اشتہار بھی نہیں دے سکتے، میرا نام کسی اشتہار میں آ جائے وہ اشتہار نہیں لیا جائے گا۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو، لیکن بہرحال سمجھ لیجئے کہ میرا اپنا منشا وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے میرے پاس تو یہی ہیں لوگ کہ جن سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمت کریں، ایثار کریں، انفاق کریں، آگے بڑھیں۔ بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ مریں گے، نہ معلوم پچھلے کیا کریں گے ان کا، اور آپ کی جائیدادوں کے اوپر کوئی گلچھرے اڑائے گئے اور اگر کوئی اور غلط حرکتیں ہوئی تو وہ آپ کے بھی نامہ اعمال میں درج ہوں گی چیزیں۔ اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ یہ کام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اصل مرحلہ جو آ رہا ہے اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو یہ روٹین جو اس وقت کے ہمارے اخراجات ہیں ان کے اعتبار سے کرائسس میں آگے کیا ہوگا، اس لیے میں نے اس قدر آپ کی سما خراشی کی ہے۔ لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں تو امریکہ سے ریکلیم کر کے لا رہا ہوں لوگوں کو، میں کیا ہجرت کروں گا، میں واپس لا رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 5 فیملیز اب آئی ہیں اس وقت اس 1 ایئر کورس کے اندر امریکہ سے، جن میں سے 4 کا مستقل فیصلہ یہ کہ اب یہی رہنا ہے۔ 2 ڈاکٹرز ہیں، نیورولوجسٹ، امریکہ کے بورڈ سرٹیفائیڈ نیورولوجسٹ، 2 ایم ایس سی انجینئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹرز کے اندر، پھر نوجوان جو آئے ہیں انجینئرز، میکینیکل انجینئرز، سول انجینئرز، 3 وہ آئے ہیں۔ تو یہ جو سب آ رہے ہیں امریکہ سے چل کر آ رہے ہیں، یہ الٹی گنگا دوڑ تو لگی ہوئی ہے امریکہ جانے کی، لیکن میں جو کوشش کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے، اس سے پہلے بھی جب میں نے شروع میں کوشش کی تھی وہاں سے لوگوں کو لانے کی تو بدقسمتی سے وہ یہاں آ کر ناکام ہو کر بعض لوگ واپس چلے گئے۔
اس لیے کہ وہ لوگ زیادہ تر وہ تھے کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والے یا ٹیکسی ڈرائیور. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہاں پر کام نہیں ہے. کام ہے تو وہ جس کو ڈگنیٹی آف لیبر نام کی شے یہاں کوئی نہیں ہے. وہاں ٹیکسی ڈرائیور کو بھی کوئی شخص کوئی پولیس والا اوئے کہہ کے تو نہیں پکار سکتا. وہ تو اسے بھی کہے گا تو سر کہے گا, سر کین آئی سی یور لائسنس. یہ جو ڈگنیٹی آف لیبر ہے وہاں وہ یہاں نہیں تھی. پھر یہاں پہ جو بھی اڑنگے ہیں اور یہ ہر جگہ رشوت, کسی جگہ وہ وہاں کی عادتیں ان کی کچھ اور ہو چکی ہوئی تھی. پھر کچھ لوگوں نے اعتماد کیا اپنے عزیزوں پر, رشتہ داروں پر, دوستوں پر, وہ رقمیں ان کی ویسے گم ہو گئی. لیکن اب جو آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پروفیشنلز ہیں, وہ یہاں خود اپنا پاؤں جو ہے کہیں جما کر کھڑے ہو سکتے ہیں. ایک فیملی کی ابھی مزید توقع ہے امریکہ سے آنے کی. پاکستان سے آنے والوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے صافی صاحب بھی 2 دن پریکٹس کریں گے ہفتے میں. چیس اسپیشلسٹ ہے, پری میچور انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر تھے پروونشل لیول کے اوپر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے. 5 دن پڑھیں گے, 2 دن جا کے پریکٹس کریں گے اور ہوائی جہاز سے آنا جانا. پھر ہمارے ہاں پاکستان سے متعدد ایم ایس سیز ہیں, بی ایس سیز ہیں, بی اے ہیں, بی کام ہیں, ایک ایم بی اے ہیں, ایک ایم اے فلسفی ہیں. 26 حضرات میں سے 4 ایف اے 2 میٹرک, 6 نکال دیجئے تو باقی سب کے سب گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ. اور اس کے ساتھ خواتین کا میرے پاس صحیح تعداد نہیں, میرے خیال 10-15 خواتین بھی ہیں. یہ ہے 1 ایئر کورس جو کہ ہم نے اس سال جو ہے اس کو تقریباً 9 مہینے کا 8.5 مہینے کا کیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے ہمارے اس کام کے اندر. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں ہو اصل کام, لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کچھ آپ لوگوں کو ہمت اثر نو کمر ہمت کسنی پڑے گی. اب آخر میں تحفے کے طور پر میں آپ کو علامہ اقبال کے کچھ اشعار سناتا ہوں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. یہ 2 میں اشعار اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ 2 امنگیں ہو سکتی ہیں. میں مسلمان جینا, مسلمان مرنا چاہتا ہوں, بڑی امنگ ہے. لیکن اگر یہ امنگ ہے تو یہ بھی قرآن سے پوری ہوگی صرف. اور دوسرے یہ برخوراز قرآن اگر خواہی ثبات در ضمیرش دیدام آب حیات. اگر انسان دوام چاہتا ہے, ثبات چاہتا ہے, استقلال چاہتا ہے, اپنے ملک کے لیے دوام اور بقا چاہتا ہے, وہ بھی صرف قرآن میں. میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ان چیزوں کو, اس وقت صرف یہ اشعار آپ کو سنا رہا ہوں. کتاب زندہ قرآن حکیم, میرا جو کتابچہ ہے علامہ اقبال اور ہم, اس میں میں نے لکھا ہے, میں حیران ہوتا ہوں عظمت قرآن کا جب بیان علامہ اقبال کرتے ہیں تو کتنی ان پر انکشاف کی کیا سطح ہوتی ہے اس وقت, جس درجے میں انکشاف ہوا ہے. میں واقعہ یہ ہے 66واں برس عمر کا میرا آدھا گزر چکا ہے, 65.5 برس آج میری عمر ہو چکی ہے. 26 اکتوبر کو آج تک کوئی دوسرا شخص مجھے قریب بھی نظر نہیں آیا, کسے باشد کوئی دوسرا شخص عظمت قرآن کے انکشاف کے اعتبار سے. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم. جیسے اللہ کی ذات ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. اس کی حکمت بھی اسی طرح سدا بہار ہے, لا یزال, نہ کبھی زائل ہوگی, ختم ہوگی, اور قدیم ہے, ہمیشہ سے. حرف اورا ریب نئے, تعویل نئے. حرف اورا ریب نئے, تبدیل نئے. آیاش شرمندہ تعویل نئے. اس کے کسی حرف کے اندر کوئی تبدیلی, کوئی شک, ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں ہے کسی ایک حرف میں بھی. حرف اورا ریب نئے, تبدیل نئے, آیاش شرمندہ تعویل نئے. یہ قرآن اپنی حفاظت کر سکتا ہے, غلط تعویل سے اپنی حفاظت خود کرتا ہے. لا یاتی الباطل, نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. نوع انسان آپ عام آخرین حامل او رحمت للعالمین. نسخہ اسرار تکوید حیات. اب ذرا غور کیجئے,
تکوین حیات، کریشن آف دا ورلڈ، کریشن آف لائف، یہ سارا جو اب اس وقت سائنس، کریشن آف لائف اینڈ کریشن آف دا یونیورس، ٹاپ جو ہے وہ ہماری فیلڈ جو ہے پروب کی گئی ہے. نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، جس کو کوئی ثبات نہ ہو، کوئی استحکام نہ ہو، قرآن کی طاقت سے اس کو ثبات اور دوام اور استقلال حاصل ہو جائے گا. صد جہان تازہ زر آیاتے ہو، صد جہان تازہ در آیاتے ہو، اسرہا پیچیدہ در آناتے ہو. ہاں 100 جہان ابھی تازہ اس کی آیات کے اندر موجود ہیں، اور زمانے ابھی اور آنے والے زمانے. آنا یہ آتا ہے لفظ کسی لمحے کے لیے، اس کے لمحات میں ہیں. فاش گویم آنچے در دل مزمر است، صافی کہہ دوں جو میرے دل میں مزمر ہے. ان کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر است، کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو. یہ تو ذات باری تعالیٰ کی طرح ہے، اللہ کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو هو الظاہر والباطن. اسی طرح اس قرآن کا باطن ہے، بہت تلاش کرنا پڑے گا، بہت ڈھونڈنا پڑے گا. ظاہر بھی ہے، سطح پر بھی ہے، اور گہرائی بھی عطا ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو. هو الحی القیوم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہی اس کتاب کی ہے. زندہ پائندہ گویاستو. اور آخری شعر جو سنا رہا ہوں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، شخصیت بدل گئی، سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، افکار بدل گئے، اقدار بدل گئیں، ویلیو سٹرکچر بدل گیا. پہلے زندگی عزیز ترین متاع تھی، اب موت سب سے زیادہ خوشائند شے ہے. نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست. چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب انسان کے اپنے اندر انقلاب آ جائے، اس کے لیے دنیا بھی بدل گئی، اور اسی سے ایک عالمی انقلاب کا راستہ ہموار ہوگا. پہلا مرحلہ انقلاب محمدی کا افراد کا حصول اور ان کی تربیت اور تعلیم اور تزکیہ، اور یہ سارا کام ہوگا جہاد بالقرآن کے ذریعے سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.